ایسا لگا حسین کہ ہم گھر میں آ گئے، جب ہم عزائے حضرت سرور میں آ گئے۔ ایسا لگا حسین کہ ہم گھر میں آ گئے، تو آنکھوں سے جتنے نکلے وہ سب موتی بن گئے، آنکھوں سے جتنے نکلے وہ سب موتی بن گئے۔ آنسوئے جب بطول کی چادر میں آ گئے، آنکھوں سے جتنے نکلے وہ سب موتی بن گئے، آنکھوں سے جتنے نکلے وہ سب موتی بن گئے۔ آنسوئے جب بطول کی چادر میں آ گئے، تو شہ کے گلے کو کاٹنے پہنچا تھا تو مگر، شہ کے گلے کو کاٹنے پہنچا تھا تو مگر، سب زخم ظلم تیرے ہی خنجر میں آ گئے۔ شہ کے گلے کو کاٹنے پہنچا تھا تو مگر، شہ کے گلے کو کاٹنے پہنچا تھا تو مگر، سب زخم ظلم تیرے ہی خنجر میں آ گئے۔ تو ایک محاورہ استعمال ہوتا ہے کہ چار اگر کوئی چیز بہت زیادہ خوبصورت ہو جائے، کہہ رہے چار چاند لگ گئے، کہ شہ کے گلے کو کاٹنے پہنچا تھا تو مگر، سب زخم ظلم تیرے ہی خنجر میں آ گئے۔ تو اب لگ گئے ہیں حر کے مقدر کو چار چاند، اب لگ گئے ہیں حر کے مقدر کو چار چاند، ارے 72 کو چھوڑ کر جو 72 میں آ گئے۔ اب لگ گئے ہیں حر کے مقدر کو چار چاند، اب لگ گئے ہیں حر کے مقدر کو چار چاند، 72 کو چھوڑ کر جو 72 میں آ گئے۔ تو ہنس کر گرایا ظلم کا تختہ تو یوں لگا، ہنس کر گرایا ظلم کا تختہ تو یوں لگا، حیدر کے سارے کن علی اصغر میں آ گئے۔ ہنس کر گرایا ظلم کا تختہ تو یوں لگا، حیدر کے سارے کن علی اصغر۔ صلی اللہ علیہ محمد علیہ طیبہ میری سورہ سے پڑھیں گے ہر عمر اعتماد سے کیا حاضر ہوتا ہوں بارگاہ اقدس سرکار امیر العلماء حضرت آیت اللہ حمید اللہ صاحب کے بیت میں کرونا کا روز مبارک ہو کر اپنے بیان سے ہم کو منور فرمائیں۔ آپ حضرات میں والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ونبينا ورسولنا اللهم صل على أما بعد فقال الله بسم الله الرحمن وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا ويتخاطبون بالله قالوا سلام سلام۔ اس آیت کی تفسیر میں اور کچھ ہے لیکن میں اسی کو سردار کلام اس کو کرا گیا جوان ادائے اور ہمارے بیشتر اندر جو علماء اساتذہ تشریف فرما ہے ماشاء اللہ سے اور سب آپ کے شاگرد آپ لوگوں کے سامنے ہیں۔ پھر سب حضرات کے لیے کچھ گفتگو مختصر سے وعباد الرحمن وہ رحمت کرنے والا اس کے بندے، دیکھیے آگے کی جو گفتگو اور آگے کی جو بات ہے یہ بھی قرآن کا ایک معجزہ ہے اور قرآن کا ایک کمال فساد بنا جہاں جیسا پس منظر ہوگا
ویسا ہی کلام بھی یہ ہے ہدایت قرآن. یہ نہیں ہے کہ بات آگے رحمت کی بتائی جانے والی اور وہ اپنا نام لے اپنے اسماء الحسنی میں اور جبار متکبر. نہیں، اگر ہم سے یہ کہا جائے گا کہ دعا کرو تو تمہیں سیدھا راستہ مل جائے تو الحمدللہ رب العالمین کی بات الرحمن الرحیم کی بات اللہ علیہ اکرام کی بات نہیں مشکل نہیں کرو، لیکن ایک انداز ہے. ویسے یہاں بھی ہے کیونکہ اس کے واقعے کا آپ کو علم ہے، بہت نہیں ہوگا آپ کو علم ہوگا کہ حضرت مالک اشتر سپہ سالار ہے امیر المومنین کے لشکر. صرف سن لینے کی بات نہیں ہے بلکہ اس پر ہمیں اپنے کردار کو پرکھنا چاہیے. ہم کوئی بھی میں ہوں، آپ اساتذہ ہوں، علماء ہوں، مبلغین ہوں، ساری دنیا میں جہاں جائے گی تبلیغ کرنے کی وہاں کے لوگ وہاں کے افراد بہت سے لوگ اپنے اپنے معیار کے مطابق آپ کے خیال لیں اور ایک صاحب نے ہم سے کہیں پوچھ لیا تھا میں سوچ کہیں حضرت موسیٰ کی والدہ کا کیا نام ہے نہیں بتا سکے نہیں ہمارے ذہن میں لوگوں سے جا کے کہا یہ مولانا ہی نہیں ہے حضرت موسیٰ کی والدہ کا نام نہیں آتا. میں اگر پلٹ کے ان سے پوچھتا آپ اپنی پردادی کا نام بتائیے تو غصہ ہو جاتا ہے. ہم نے کہا اچھا دیکھیں گے میری باتیں بتائیں کیوں خبر دیکھ بالکل آواز تو معیار ہوتا ہے آپ کے علمی اور تبلیغی اور مولویت کی زندگی کا ختم پر لوگ امتحان ہے. اگر آپ کو چیز نہیں معلوم ہے تو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے کہ بھائی اس وقت ہمارے ذہن میں یا ہمیں نہیں معلوم ہے. اب اپنے استاد بچوں کو سے پوچھتے ہیں بڑا صاحب سے معلوم کتاب میں دیکھ کے بعد میں بتائیں گے آپ اپنے گھر پہنچ کے بعد میں آپ کو بتائیں گے. کوئی ضرورت نہیں شرمانے کی، کوئی ضرورت نہیں ہے شرمانے کی. ہم میں سے کوئی بھی شخص ادھر سے علم لے کر نہیں آیا ہے، ادھر کا علم حاصل کرنے کا ادھر کا علم حاصل کرنے کا ہے، ادھر سے علم لے کر نہیں آیا. تو ہمیں شرمانے کی ضرورت نہیں. آئیے عباد الرحمان قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ کے رحمت کرنے والے کے بندے وہ ہیں جو یمشون علی الارض زمین پر چلتے ہیں اور سر جھکائے ہوئے. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ جب جاہل لوگ قرآن نے جس کو جاہل کہا اس علم کے دور میں جب قرآن اپنا علم ہم طرف دے رہا ہے اس وقت میں جو اس کے سامنے جاہل ہو گئے وہ کون؟ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ جب ان سے خطاب کرتے ہیں جاہل لوگ یہ کیا جواب دیتے ہیں؟ قَالُوا سَلَامًا. جواب میں کیا کہتے ہیں؟ آپ پر اللہ کی سلام دی. جاہل سے جواب کیا ہو گیا؟ سلام کریے. مالک اکثر جا رہے ہیں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ایک نوجوان نے بس یہی ہے فضائل کے سلسلے میں شخص نے دیکھا جو ان میں بیٹھا ہوا ہے چوڑا سینہ بھرے ہوئے بازو لمبا قد قریب القامت ہاتھ میں ایک چھڑی کھڑی کسی طرف کی شاخ دیے بیٹھے. حضرت مالک اکثر بھی لمبے خط تھے اور بہت طویل جسہ اور سامنے سے جا رہے ہیں. ہوتا ہے جب کوئی کسی کو دیکھتا ہے بڑا طاقتور کو جب کوئی طاقتور سمجھتے اس میں کیفیت دے دو ان کی طاقت کو آزمائے. اس نے اپنی چھڑی حضرت مالک کے اخلاق سے بس کی وہ جھملا کے پلٹے گئے. پلٹ کے دیکھا مالک کے دور کر دیکھا اسے بس چلے گئے. لوگ بیٹھے ہوئے انہوں نے کیا کیا دیکھا سامنے ایک بلندی اس کو حضرت مالک کے اندر جا رہے ہیں. ایک مسجد ہے چھوٹی سی اس کا دروازہ ہے انہوں نے دروازہ کھولا زنجیر کھولی دروازہ کھولا اندر چلے گئے.
کیا تھا تجھے؟ لوگوں نے پوچھا تو کیا ہوا؟ کون سی بات؟ تمہیں معلوم ہے؟ تمہیں معلوم ہے یہ کون ہے؟ اسلامک امپائر ہے، سندھ تک جس کی حکومت، اسپین تک ادھر حکومت، ٹرکی تک حکومت، ایران تک حکومت، دارالخلافہ کوفہ۔ لوگوں نے کہا یہ نے بڑی سخت بندی کی، یہ مولا علی کی فوج کے سپہ سالار والی کے اندر ہے، اور اس کا حال خراب کہ میں نے کیا کیا؟ لوگ لے کر چلے، چل ہمارے ساتھ چل، مسجد سے جب باہر نکلے تو ہم تیری یہ سفارش کریں گے، تجھے بخش دیں گئے۔ نکاح مالک اشتر واپس آ رہے ہیں، بڑے مسجد کی جو گندگی ہے دروازے کی اس کو لگا رہے ہیں، واپس انہوں نے بچے کو دیکھا، اس نوجوان کو دیکھا، لوگوں نے پڑھ کر کچھ کہنا چاہا، میں اسی لیے مسجد میں آیا تھا اس نوجوان کے لیے دعا کروں کہ خدا اس کو اچھا راستہ عطا کرے۔ میں اس مسجد میں اسی لیے آیا تھا اسی نوجوان کی روایت میں جو طریقہ ہے، میں نے اپنے انداز اس کو بیان کر دیا کہ اس طرح ہمارے لیے اور فوج کا سپہ سالار ہو تو یہ طریقہ اختیار کریں۔ ہم بات بات پر ایک دوسرے کو بخشنے کو تیار نہیں، ذرا سی بات ہوگی بس ہم اگر نہیں مار سکتے ہیں اس کو تو جانے پر دعا کرنا شروع کر دیں، والے والے خود ہی پٹے اس سے۔ بہت جگہوں پر اس سے بات خراب بھی ہوتی ہے، فساد پیدا ہوتا ہے، اور بہت جو ہمارا صبر ایک اچھا راستہ بنا دیتے ہیں۔ بس میں اسی بات پہ یاد رکھوں گا، اور اس کے بعد کہوں گا کہ جاہلوں کا حضور تھا اہل رسول سے حضور کے بعد تک، اور ان جاہلوں کا اتنا بڑا مجمع تھا کہ آپ جانتے ہیں ہمارے آپ کے مولا علی کے سامنے کیا کہا تھا اس نے؟ میرے پاس ایسے اور ایسے لوگ ہیں جو ناقے کا فرق نہیں جانتے۔ یہ نہیں تھا کہ اہل رسول تو سب بڑے پڑھے لکھے ہوئے، اور اتنے بڑے مجمع کی بات جو وہ کر رہا ہے تو آپ سمجھیں کہ حضور کے ساتھ حج میں 1,20,000 لوگ تھے۔ تاریخ صحابی کی کیا ہے؟ صحابی کی تاریخ میں یہ ہے کہ جس نے رسول کو حالت اسلام میں دیکھ لیا وہ رسول تو صحابی ہے۔ انہی میں سے کہیں وہ بھی تو نہیں وہاں موجود تھے جو نہیں جانتے تھے ناقے کا فرق۔ میں یہاں علیہ صاحب سے پوچھوں کہ ہم کس کی تقلید میں جائیں؟ ان اہل بیت کی تقلید میں جائیں کہ جو زمین کی راہوں سے آسمان کے راستے زیادہ جانتے تھے؟ کی تقلید میں جائیں جو یہ نہیں جانتے تھے کہ کیا ہے، کہ ہم کو بھی رہا۔ اور اس لیے جب مسند خلافت پر اس کو بٹھا لیا گیا، بیٹھ جانا اور ہے، بہت جلدی بات سمجھ رہا ہوں، یہی مسائل ایک رہے، بیٹھ جانا اور ہے اور بٹھانا اور۔ یزید خود سے بیٹھ جاتا تو بات اور تھی، نہیں پڑھتا ہوں، لیکن اپنے فکر کے لیے دعوت ان کو دیتا ہوں جو پڑھے لکھے ہو، جو اس زمانے کے جاہلوں جیسے نہ ہو۔ ان سے کہہ رہا ہوں کہ بیٹھنا اور ہے بٹھانا اور ہے۔ یزید اگر خود سے بیٹھ جاتا تو بات اور تھی، لیکن جو جانتا ہے کہ اس کا بیٹا کیسا ہے اور پھر وہ ساری ترکیبیں کر کے اس کو بٹھائے، جس کے لیے تاریخ کوئی مورخ انکار نہیں کر سکتا، تو جیسا بیٹھنے والا تھا
نہیں روک سکتے. اور یزید کون تھا؟ آئیے میں اس کے اوپر گفتگو بات کر لیں. یزید کون ہے؟ میں اس کے لیے 3 باتیں کہتا ہوں. جب وہ مسئلہ خلافت پر بیٹھا ہوا ہے تو اس وقت کیا کیا باتیں کر رہے ہیں؟ میں ایک جگہ کہہ چکا ہوں، یہاں بھی آپ سے کہہ دوں کہ صحیح بخاری میں یزید کے لیے جنگ قسط الدنیا کے بارے میں جو روایت ہے وہ یزید کے بارے میں نہیں ہے. پیغمبر اسلام کی دی ہوئی خبر وہاں یزید کے بارے میں نہیں. کیونکہ جب لشکر چلا قسط دنیا کی طرف تو تمام تاریخ کے واقعات گواہ ہیں کہ وہ بیچ میں رک گیا، خیمے لگوائے اس نے، اور وہاں بیٹھ کر اس نے اپنی عادتوں کے مطابق رقص و سرود، گانا بجانا، شراب پینا، یہ سارے کام اس نے شروع کیے. اور جب چلے گئے قسط دنیا جنگ کرنے کے لیے، میں رسول کے صحابی بھی ہیں، ان کا مذاق اڑا رہا ہے کہ یہ وہاں گئے ہیں جان دینے کے لیے. تو اس لیے ایک ہی روایت وہ ایسی ہے جس کا بہت اختلاف کے ساتھ کوئی یزید میں نہیں مانتا. بلکہ بعض لوگ میں بڑا نام میرے دل سے نکل جاتے، بڑے نام میرے حضرات شکر میں بتا دیں گے کہ جب حضور کا کارواں مدینے آیا ہے تو ناقے نے تھا کہ جس گھر میں جا کے رک جائے وہ آپ کی لیے یہاں پر مہمان کے بطور ہوگا کرانا. تو وہ ناقہ جس گھر پر رکا تھا ابو ایوب، ماشاء اللہ شکریہ. ابو ایوب انصاری وہ جا رہے ہیں اس کا علامت جو دنیا جا رہا ہے. تو مراد ابو ایوب انصاری ہیں، یزید نہیں ہے. اپنی تحقیق کے مطابق بھی میں کہہ رہا ہوں مراد حضرت ابو ایوب انصاری ہیں. حضرت ابو ایوب انصاری کے بارے میں اگر میں نقل کروں جنگ صفین انہوں نے کیا کردار ادا کیا ہے تو دنیا ہر طرف سے دیکھ لیجیے کہ وہ ایوب کیا تھے، اس کے ساتھ تھے. خیر تو میں چھوڑتا ہوں. حضرت ابو ایوب انصاری نے یزید نہیں کیا ہے. مراد روایت میں ابو ایوب ہے، یزید نہیں ہے. یہ بات کہ تمام کرتے ہوئے کہتا ہوں جب تخت خلافت پر بیٹھ جاتا ہے یزید کیا کہتا ہے؟ لیت اشیاخی میں بدر شاہد، کاش آج میرے وہ بزرگ جو بدر میں تھے ہوتے تو کتنا خوش ہوتے دیکھنے کے انتخاب ہو گیا. قیدی سامنے ہے اور وہ بدر کے اپنے بزرگوں پر فخر کر رہا ہے. میرا بندہ تو جانتا ہے، میں دنیا کے لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ آپ کو یہ تحقیق ہے کہ سورہ بقرہ بدر تک آیا اور بدر میں کے لیے نازل ہوا؟ مدینے کا پہلا سورہ سورہ بقرہ ہے جو قرآن میں دوسرا سورہ ہے. اس کے لیے آیا بدر تک کے ایوان بدر کے لیے. اور خود اس کا مالک کا قول ہے لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ، بدر میں ہم نے تم کو مدد دی، تم ذلت کی حالت میں تھے. جس نے بدر کو وہ کہہ رہا ہے، توجہ کیجیے گا، وہ کہہ رہا ہے لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ، بدر میں اس نے قرآن کہہ رہا ہے. اب اگر کوئی اس آیت کے خلاف بات کرے تو وہ مسلمان کہلائے گا؟ قرآن کی کسی ایک آیت کی بھی تحقیر کرے وہ مسلمان کہلائے گا؟ وہ کہہ رہا ہے کاش میرے بدر کے بزرگ آج ہوتے تو وہ دیکھتے کہ میں نے انتقام لے لیا. خانوادہ رسالت کو قید کی حالت میں سامنے دیکھ کر وہ اپنے بدر کے قتل کیے جانے والوں کو، یعنی یوں کہو کہ اپنے نانا پر نانا اور اس کے بعد ماموں، ان پر وہ فخر کر رہا ہے. الفا، شیبہ، ولید یہ سب قتل ہو گئے. کس کی تلوار سے؟ علی کی تلوار. دھونی کے گھرانے کو قید دیکھ کر وہ بدر کے اپنے بزرگوں کو کہہ رہا ہے کاش تم آج ہوتے دیکھتے انتقام ہو گیا. یہ فخر اس کا کیا اس کو دائرہ اسلام میں رکھے گا؟ ایک بات.
دوسری بات ہے، میں کسی کی وجہ سے سب کہہ رہا ہوں، 3 باتیں کہوں گا۔ دوسری بات، اس نے کہا پیغمبر اسلام کے لیے ما جاء بہ وحی ولا نزل، نہ ان پر وحی آتی تھی نہ قرآن آتا تھا، تو اس نے کیا کیا؟ تیسری بات اسی کا شعر ہے، ما قال ربک ویل للذی شربوا بل قال ربک ویل للمصلین۔ ابھی آپ سب نماز پڑھ کے بیٹھے ہیں، ہرگز رب کو یہ نہیں کہتا رب بنا، تمہارے رب نے، تمہارے رب نے یہ نہیں کہا کہ جہنم ان کے لیے ہے جو شراب پیتے ہیں، تمہارے رب نے یہ کہا ہے کہ جہنم ان کے لیے جو معاذ اللہ نماز پڑھو۔ تینوں باتیں یاد رکھیے گا، بدر نماز کی تحقیر، وحی الہی کی تحقیر۔ آئیے دیکھیں تاریخ نے کیا کہا۔ اب میں مسلمین سے ریکارڈ اسی لیے کرا رہا، اس کے ذریعے سے ہم بات کریں کہ آپ فرمائیے کہ کیا جواب ہے۔ یزید اپنے دربار میں بیٹھا ہے، بھرا ہوا دربار، ہم لوگ جو شام جا چکے ہیں ان کے سامنے منظر ہے، یہاں سے لے کے آپ اس مدرسے کے آخری کونے تک چلے جائیے، اتنا لمبا تو ہال ہے اور کتنا چوڑا ہے، دیوار سے اوپر تک چل جائیے کہ چوڑا میں ہال ہے، اس میں ایک ممبر ہے جس کی اونچائی کم سے کم اس کی چھت تک ہو، اس سے بھی نیچے ہو۔ اس ممبر کے سامنے وہ جگہ ہے جہاں تخت پر یزید بڑے تمکنت سے بیٹھتا تھا، پشت کی طرح وہ پشت سہارے کے لیے بھی جگہ بنی ہوئی ہے، وہ وہاں بیٹھا۔ یہ سامنے ممبر ہے، اس ممبر کے پاس وہ دیوار ہے، ملی ہوئی دیوار، اس دیوار کے سہارے کچھ نیزے تھے، نیزوں پر کچھ سر بلند، اور ان نیزوں کے نیچے بیویاں کھڑی تھی جن کے بازو ایک رسم سے بنے، ابھی تک بندے گئے۔ صاحب ریاض نے یہاں پر ایک چھوٹا سا منظر پیش کیا ہے کہ ہمارے 5ویں امام آگے بڑھے یزید کی طرف، اور انہوں نے کہا وہ یزید یہ بتا کہ اگر آج ہمارے چند رسول خدا یہاں ہوتے وہ یہ منظر دیکھتے تو ان کا کیا حال ہوگا۔ اشارہ کیا، اس نے پلٹ کر دیکھا، تب خیال آیا اس کو کہاں سے آ رہی ہے یہ بیویاں، اور اب تک یہ بازو کو دے دے پورا سفر۔ تب اس نے حکم دیا، دیکھتے ہیں صاحب ریاض اس جگہ اس کے حکم کے بعد اسیران اکرم کے بازو رسیوں سے کھولے گئے۔ اسیران اکرم نے ابھی مسائل پڑھوں گا آپ کے ساتھ، اس عالم میں یزید نے اشارہ کیا ہوگا، ایک شخص ممبر پڑ گیا، یزید کی بڑی تعریف ہے کہ امام حسین کے بارے میں پورا دربار بھرا ہوا ہے، مختلف ممالک کے سربراہ بڑے بڑے لوگ۔ آخر جب وہ اترا تو ہمارے اور آپ کے چوتھے امام فرمایا وہ یزید کا میں بھی ممبر پر جا سکتا ہوں؟ منع کیا، لوگوں نے سن لیا، یہ بھی تو دیکھا کہ جو جانا چاہتا ہے وہ بہت کمسن ہے، یہ بھی دیکھا اس کمسن کے ہاتھوں میں ہتھوڑیاں ہیں، اس کے پیروں میں بھیڑیاں ہیں، گلے میں توق پڑا ہے۔ لوگوں نے کہا یزید یہ تو قیدی ہے، اگر ممبر پر جو بچہ ہے، قیدی ہے، جوان ہے، غریب ہے، اگر یہ ممبر پر جانا چاہتا ہے تو اس سے کیا سمجھا ہے، جانے دیں۔ ہم کو بھی بہت عرصہ گزر گیا کہ ہم نے وہاں کی فساد و بلاغت کو بہت سنا ہے، لیکن ابھی ہم چاہتے ہیں کہ ہم وہاں کی فساد و بلاغت کو سنیں، یا یزید کو یہ اجازت دے دیں کیا؟ دیکھیے سب کچھ تھا، مگر اس کا جملہ سنیے، وہ کہتا ہے تم نہیں جانتے، انہو من اہل بیت، جانتا ہے اہل بیت سے،
لم ننزل الا بفضیحتی و بفضیحت آل ابی سفیان، یہ ممبر سے اترے گا نہیں مگر ابو سفیان کے پورے گھرانے جو میری ذلت کر چکا ہوگا، جانتا ہے وہ۔ انہوں نے کہا یہ تو بچہ ہے اور یہ نہیں معلوم، جو میں نے اہل بیت نہیں کیا، اہل بیت سے نصرت کو علم سبتا ہے، اس کو تو کمپیوٹر کی دائرے سے علم بھرایا گیا۔ شان وہ جانتا ہے، تو بیمار سے کمرہ ہے جس کا پورا گھر اس نے ختم کرا دیا ہے۔ بعض لوگ یہاں پھر میں ایک بات کرتا ہوں، ابھی مسائل نہیں پڑھ رہا ہوں، کچھ باتیں ہیں جو دنیا تک پہنچانا چاہتا ہوں، آپ لوگ جانتے ہیں۔ سوال یہ ہے، لوگ کہتے ہیں یزید کا کیا قصور، اس نے تھوڑی قتل کرا ہے، ابن زیاد نے وہاں شبر مسلیات صاحب ضرور قتل کر دیا۔ اچھا تو اگر یزید کا اس قتل میں ہاتھ نہیں تھا تو یہ نیزوں پر سر کیوں لائے گئے؟ یہ قیدی بیویاں کیوں آئیں؟ یہ سر سامنے دشت دلا میں اس نے کیوں رکھا؟ شعبہ خیزرات سے کیوں اس کے بعد اس نے جو کرنا چاہا وہ کیا؟ اس کے لیے بار بار کہہ رہا ہوں میں مسائل نہیں پڑھ رہا ہوں، یہی مسائل ہو جائیں۔ امام سید سجاد لوگوں کا اصرار، آخر مجبور ہو کر اس نے کہا ہاں جائے۔ مورخ نے لکھا تب اذن اللہ، اجازت دی امام سید سجاد کو، وہ یصعد المنبر، وہ گئے ممبر پر، شروع گئے کچھ حمد اللہ کے ہم ثنا تعریف سب کچھ کرنے کے بعد اب آپ نے فرمایا دیکھو ایھا الناس اعطینا ستا وفضلنا بصبر، میں پورا خطبہ نہیں بولوں گا، ہم کو 6 چیزیں عطا کی گئی اور 7 چیزوں کی ہمیں فضیلت عطا کی گئی ہے۔ اعطینا العلم والحلم والصلاة والشجاعة والفصاحة والمحبة في قلوب المؤمنین، سارے صفات ان 6 میں سمٹ گئے۔ مجمع صاحب نے سن رہا ہے تو اعطینا العلم، وہ علم عطا کیا گیا، اور علم کے ساتھ علم، اگر علم کے ساتھ علم نہیں تو کچھ نہیں، تو مولانا حسین کا واقعہ ہے، ہم کو علم عطا کیا گیا۔ پورا مجمع سمجھ لے، جب جو باتیں آگے کہنے جا رہا ہے وہ اس پورے دردناک منظر کو دیکھ کر بھی کتنا علم رکھتا ہے، کتنا علم رکھتا ہے، کیونکہ ابھی بعد میں بات ہوگی۔ والسماحہ، بزرگی، والفصاحہ، زبانی فصاحت، والشجاعہ، پھر قیدی پیروئے بیڑیا، وہ کہہ رہا ہے شجاعت ہم کو عطا کی ہوئی، یہ عجیب بات ہے۔ ابھی یہاں کوئی شخص ایک گن لے کے آ جائے، پوچھے ابن الحسن کون ہے، پورے بندے میں جانے کتنوں کا کیا کیفیت ہوئی محبت کے باوجود، وہاں وہ بیٹھا ہوا ہے جس کے سبب سارا واقعہ پیش آ چکا ہے، اور وہ سب سروں پر ان کے سر موجود ہے، اس کے بعد وہی کہہ رہا ہے، تو وہاں جواب مل رہا ہے، وہ تیرا شجاعت، اپنے شجاعت عطا کی گئی، اور یہ فطرہ کتنا دل کو چھونے والا ہے۔ محبت فی قلوب المؤمنین، یزید تو کیا ہے، ہم کو دے ہماری محبت مومنین کے دلوں میں عطا کی گئی۔ تو کیا سمجھے کہ ایمان کیا ہے، تو کیا سمجھے کہ مومن کون ہوتا ہے؟ نعرہ حیدری، آواز بلند، نعرہ صلوات، آواز بلند، نعرہ صلوات، بات یہ لب بات ہے، وہ دل نہ رہ سب وہ صاف پسند نہیں، لأن من النبي المختار ومن الصديق ومن الطيار ومن الله ومن الله ومن صدق هذه الأمة
जानते हो, सब तो नहीं जानते हो, लेकिन बता दिया कौन कौन है। उसके बाद आपने खिताब किया, मन अरफनी फकत अरफनी, जिसने मुझे पहचान लिया तो पहचान लिया, तो बल्लम यारिफनी, और जिसने मुझे नहीं पहचाना अब वक्त हो गए असली वरसली, मैं अपना हसन सबसे बताने लगा। इल्म आज़माइश, मैं उसको अपना हसन नसब बताने जा रहा हूँ। अनम तो मक्का तो मेरा अनम तो ज़मज़मा वस्सफ़ा, ये वाक़या शायद पूरी दुनिया में मशहूर था, इसलिए आपको इसका हवाला दिया। अनम तो मन हमेलन, अनम हमेलन रुकना यतराफ़ रिज़ा, मैं वो जिसकी रिदा के अंदर ये सारी दुनिया जाती नहीं काबे के बाद, हमेलन रुकन यतराफ़ रिज़ा, अरब तो खैर इसने वहाँ पर रुकन दस किया, वो कौन है दुनिया तो मालूम थी, जब आपको वाक़या मालूम होगा मैं उसको नहीं करूँगा, ताकि जल्दी की बात तमाम करूँ, जब मकसद तक पहुँचूँ जो आपसे कहना है। तो फिर मेरा आखिर इन फज़ाइल में आपने अनम नमन हमल अलगुरा फिल हवा, अनम नमन उसरा रही जलील इल्म मस्जिद हराम इल्म मस्जिद अक़सा, अब उसके बाद अनम नमन बलग़ बिही जिब्रील इला सिदरतिल मुंतहा, अनम नमन दना तदल्ला काना क़ाब क़ौसैन औ अदना। अब तीन फिक्रे, इसके लिए आपको ज़हमत दे रहा हूँ, दुनिया को ज़हमत दे रहा हूँ। क्या हो गया? जिब्रील वहाँ तक साथ गए, मजमा सुन रहा है, यजीदी मजमा नहीं कहूँगा, वो सामने है, सब यजीदी नहीं है उसमें। जब इमाम खिताब नहीं कर रहे, यजीदी मजमे के लिए मेरा मौला खिताब नहीं करेगा। और किस नहीं खिताब करते हुए यजीदी मजमे के लिए, तो ये सब खिताब है। खिताब तो वो होता जो मेरे मौला इमाम हुसैन ने करबला में फरमाया, जब कुछ नहीं रह गया तो आखिर छोटा सा मुर्गा बदतरीन कौम सामने थी, उस कौम में किसी का होना भी अज़ाब का मुस्तहिक़ होना था। वाक़यात है, ये नहीं है कि मैंने तो वहाँ तलवार नहीं चलाई, पत्थर नहीं फेंका, मैंने कुछ भी नहीं कहा, मैं तो था खाली। तो जवाब क्या आया? तेरे होने से यजीद के लश्कर की शान तो बढ़ी और सजा मिल गई। वो ये ना कहा मेरे, हमने तो नहीं कहा, हम तो क्या खामोश है, हमने हिमायत का एक लफ्ज़ ही कह दिया आज के दौर में भी, तो हमें समझ लेना चाहिए कि अली वालों के मुकाबले पूछा आपने मौला है तो काबिल होगी, उनके बाद में मुझसे खिताब करे इमाम हुसैन करबला सामने पूरा लश्कर, हम अला अब किन तरह तो क्या मैंने कोई हक छोड़ा है किसी का? हमारा सुन्नत गैरत तो हमारा शरीयत बदल तो क्या इनमें से कोई मैंने बदली? बस 3 सवाल, कोई जवाब नहीं था। यहाँ हमारे इमाम ने अगर खिताब फरमाया है तो बेवजह नहीं है, मुस्तहिक़ है कि वो तमाम लोग जो यहाँ मौजूद हैं जो नहीं जानते जान में अदब नमन बड़ा जिब्रील सिदरतिल मुंतहा, अदब नमन बड़ा तदल्ला काना क़ाब क़ौसैन औ अदना। अब आपने फरमाया अदब मन सल्ला बिमलाइकतिस समा, मेरे बच्चों के लिए याद रखना, इतनी देर मैंने इसलिए की कि आपको मैं के लिए एक नतीजे तक पहुँचाऊँ इस बात में। अनब मन सल्ला बिमलाइकतिस समा, अनब मन औहा इलैहिल जलील मा औहा, वो लफ्ज़ वो जुमले फरमाया अनब मोहम्मद मुस्तफ़ा, किस मौके पर है?
پھر سے تکرار کر رہا ہوں، اس خطبے کی جان و روح یہ چند لفظ ہیں اور آگے دو اور فکرے، یہاں یہ دو فکرے آگے دو اور فکرے. رب من صلی بملائکۃ السماء، تو کہتا ہے او یزید کہ ما قال ربک ویل للذی شربوا، تم نے کہا کہ نماز پڑھنے والوں کے لیے باز اللہ، تو تیرے ہی سامنے بتاؤں گا کہ نماز کیا ہے. یزید کے سامنے بتایا رب من صلی بملائکۃ السماء، تو نماز کو کم سمجھتا ہے اس لیے کہ تیرا جنت تھا اس میں، میرا جب تھا جس کے ساتھ ملائکہ آسمان اور تو نے کہا تھا ماں جواب نہیں پڑھ کے بتا، تو کہہ رہا تھا سبحان اللہ کریے کہ فاتح کون ہے، شجاعت کس کے پاس ہے، بیڑیاں گڑیاں دو ممبر ان کو بیٹھ کے وہ یہ فرما رہے ہیں انم من اوحا الیہ الجلیل ما اوحا، میں اس کا بیٹا ہوں جس پر اللہ نے جیسی چاہے ویسی وہی نازل کی. وہ کہتا ہے ما جاء بہ الرجل ولا نزل، انہوں نے کہا تھا وہی نہیں آئی تو تیرے سامنے بتاؤں گا کہ میں اس کا بیٹا ہوں، تو وہی آئی تھی. یوں ہی نہیں ہے، آنے والے ہر دور کے انسان کو سمجھانے کی بات ہے. پہچانو اگر سید سجاد کا خالی یہ خطبہ لے لو تو قیامت تک کا اسلام روشن ہوگا. اور اگر یہ خطبہ نہ ہوتا، یہ خیری نہ ہوتے، یہ کربلا نہ ہوتی، تو یزید کے فتنے ساری دنیا میں پوچھ رہے ہوتے نہ کوئی نماز جانتا نہ کوئی قرآن جانتا. اس کے بعد جب آپ نے فرما دیا الحمد محمد المصطفیٰ، میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہوں، اب کیا مل رہا ہے الحمد علیہ المرتضیٰ، علیہ المرتضیٰ کا بیٹا. اور جب پوچھ رہا ہے اس کے بعد الحمد من ضرب خراطیم القلب لا الہ الا اللہ، میں اس کا بیٹا ہوں. اس نے گردنیں جھکا دی وہ یہاں تک کہ لا الہ الا اللہ کہنا. اس سے آپ اندازہ کر لیجیے گا کہ تلوار کے زور پر اسلام کو پھیلانے کے لیے فطرہ نہیں آئے گا. بہت بہت محنت کے ساتھ آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں. ماشاء اللہ تمام میرے حضرات کو دمائیں خطہ فاضلہ رب من ضرب خراطیم القلب، جنہوں نے اس کے چہرے کو ناک کو رگڑ دیا یہاں تک کہ انہیں کہنا پڑا لا الہ الا اللہ. تو اس لیے وہ یہ نہ کہے کہ تلوار کی بات آئی کہ نہیں آئی، یہ نہیں ہے. عربی کے معاملاتی اعتبار سے، فساد کے اعتبار سے پھر لفظ رکھتا ہوں الحمد من ضرب خراطیم القلب، خراطیم القلب حتی قالوا، حتی قالوا. یہ لفظ خود بتا رہی ہے کہ جو بڑے شدت سے منکر سامنے تھے، وہ بڑا فساد کر رہے تھے لا الہ الا اللہ کے مقابلے میں، ان کو بھی اس طرح سے مجبور کر دیا گیا، رگڑ دیا گیا ان کے سروں کو، ان کی ناک کو، انہیں کہنا پڑا لا الہ الا اللہ. اس میں کون بیٹھا ہے؟ یہ جو سامنے بیٹھا ہے. آج سارے علماء اس خیال سے پوچھتا ہوں تو مؤلفۃ القلوب آپ کے ہمیں لکھے ہوئے کون ہے مؤلفۃ القلوب؟ ٹھیک ہے تو بیٹھا ہے تو سامنے بیٹھا ہے. حتیٰ قالوا سے مراد ہر ایک کے لیے تلوار نہیں ہے. تم نے بڑا فساد کیا تھا، تم کو اس طرح جواب دیا کہ یہاں تک کہ تمہیں کہنا پڑا حتیٰ الحمد من ضرب بالسیفین طعن بالرمحین، الحمد من بایا البیعتین حاضر الہجرتین. اور اس کے بعد کہتے رسول اللہ. اب سنیے وہ جملے اور شجاعت کس کو کہتے ہیں؟ کس کو کہتے ہیں عالم شجاعت؟ الحمد من ضرب بدر حنین. تیسری بات آگے، ابھی تو فخر کر رہا تھا اپنے بدر والوں پر، اب بھی فخر کر رہے ہیں اپنے بدر والوں پر.
خاطرہ کہ بدر کو اپنے معاف کریے گا، میں اس کا فرزند ہوں۔ قتال کیا بدر میں بھی، قتال کی لفظ خود بتا رہی ہے کہ اب تو پہچان لے اپنی حیثیت کو۔ اس کی تلوار کے آگے سر جھکے تھے سب کے۔ میں نے سو کبھی جنگ بدر میں پڑھتے تمہیں پوچھا ہے تو بات تھوڑا آپ کے سامنے بھی کہہ دوں، ایک لطیف اشارہ ہے۔ تمام مورخین، تمام مفسرین نے لکھا کہ جنگ بدر میں ابو جہل تھا اور اس کے گھر کے لوگ تھے، سب ملا کر 6 لوگ تھے۔ ایک ابو جہل، 5 اور اس کے گھر والے، ان میں کون تھے؟ ابا، شیبہ، ولید، اکرمہ، حمزہ اور ابو جہل۔ تو میں اس کو اپنے طور پر پڑھتا ہوں، جب کبھی جنگ بدر پڑھتا ہوں یا نازلے کے شعر پڑھتا ہوں، پڑھ سکتا ہوں خیبری اشعار سب پڑھتا ہوں۔ یہاں پر آپ کے سامنے بتاؤ، آپ کو اچھا لگے میرے بچوں کو۔ آپ کو معلوم ہے جنگ بدر میں کیا ہوا تھا؟ حضور نے انصار میں سے 3 بھیجے، یہ تو اسی فرق کے قائم تھے کہ نحن من الفرائض، ہم فرائض کیوں ہو رہا فخر اس کے اوپر۔ وہاں اسی غرور و تکبر میں کہا ہمارے معاصر لوگوں کو بھیجو، یہ میں اپنے طور پر تو ہمارے معاصر ہوں، ہم تو ٹھہرے عرب کے بڑے بڑے قبیلوں کے لوگ جن کو ہم نے بھیجا ہے، ابا، شیبہ، ولید، بڑے لوگ، بڑے خاندان کے لوگ، تو مہاجر انصار کے مقابلے میں اپنے کو بہت بڑا سمجھتے تھے اور ہجرت کر کے آئے ہیں، اور وہاں کے اتنے بڑے بڑے قبیلوں کے لوگ ہیں، یہ کون سنتا ہے کہ کوئی قبیلہ نہیں، کوئی خاندان نہیں، ہجرت نہیں لڑے گی۔ جب میں یہ کہتا ہوں کہ ان کی اس میں ذہانت اور چالاکی نہیں تھی، وہ ہوشیاری یہ تھی کہ یہ جانتے تھے کہ یہی ہوگا تو ہم اس وقت میں شرمندہ کریں گے حضور کو اور ان کے لشکر کو، یہ کہہ کر کہ ہمارے مد مقابل بھیجو، تو ہمارے مد مقابل تو کوئی ہوگا نہیں، بعد میں ہوگی مغلوب وجہ، پہلے تو انفرادی طور پر ہوتا ہے، وہاں کا قاعدہ تھا، تو شرمندگی ہوگی رسول کو ہمارے مد مقابل۔ مجھے معلوم ہے کہ ان کے پاس 2 ہی تو لڑنے والے ہیں، ایک حمزہ، ایک ابو عبیدہ، تیسرا کون ہے؟ جب یہ مجبور ہوں گے تب ہم بتائیں گے، جب تمہارے پاس لڑنے تک کے لوگ نہیں ہیں، میں لائق کیا لڑنے آئے؟ شرمندہ کرنے کے لیے 3 بھیجے، انہیں 1 بھی بھیج سکتے تھے، 2 بھی بھیج سکتے تھے، 3 بھیجنے کا خبر ہوتی ہے ہر ایک کو دوسرے کو۔ میں اپنے طور پر کوئی تاریخ ہونے سے نہیں لکھا ہے، میں اپنے طور پر کہہ رہا ہوں، اس لیے 3 بھیجیں گے، 3 وہاں سے آئیں گے ہمارے بندے کو پاس، 2 ہی آئیں گے، تیسرا کوئی ہے نہیں۔ یاد آئیں گے حمزہ، بڑے بہادر ہیں، کیا نام ہے یا رسول کے چچا ابو عبیدہ آئیں گے، کوئی بڑے لڑنے والے، اور کون ہے؟ اگر دیکھا ان کے لوگوں نے پیچھے کھڑے ہوئے تھے، آ تو رہے 3، یہ 3 کون ہو گئے کیا؟ 2 ہی تھے، تیسرا کون آیا؟ پہچان نہیں پا رہے، مگر دیکھ رہے آنے والے کی شان، پیشانی پر نورانی بجلیاں چمک رہی، قدموں کی دھمک ایسی کہ سارا میدان ہل رہا، ادھر شان آنے والے کی۔ میرا دل کہتا ہے گھبرا کے ابو جہل نے 7 سالوں سے پوچھا یہ کون ہے؟ تو بڑا تو وہ ہے، اپنے لوگوں سے پوچھا یہ تو بتاؤ یہ تیسرا کون آیا ہے؟ لوگوں نے کہا تو جب آدمی اتنا بھول گئے، یہی تو وجہ سے تمہیں تماشا مارا تھا۔ کیا بات ہے، یہ ہو گیا ہر بات کا جواب اور آخری جواب ختم کرتا ہوں۔ من
یکفر باللہ تو بتائیں اس کا بیٹا اس نے فلک چمکنے کے لیے بھی کبھی اللہ کے سوا کسی کے سامنے سے نہیں کیا، کبھی انکار نہیں کیا. من لم یکفر باللہ تو بتائیں فلک چمکنا جس نے معاوضہ کہہ رہا کبھی نہیں کیا. تو معلوم یہ ہوا کہ تیرا تو پورا خاندان وہ ہے جو جبرن اسلام لائے. اس لیے ہم کہا کرتے ہیں کہ بطور شمشیر جن لوگوں نے اسلام قبول کیا اسے بھی جھڑا سب کو ہے سمجھ کر اسلام. گانے گرانی یہاں تک کہنے کے بعد ہم اپنا فضل کے بیان کیا تھا تو صالح انب صالح مومنین وارث نبی پورے میں وہ بیان کرنے کے بعد اب آپ نے فرمایا انب دو فاطمہ الزہرا سید النساء میں فاطمہ الزہرا. بہت سے لوگ یہ نام سنے ہوئے تھے مگر وہ سمجھ نہیں پائے کہ کیا کہہ رہے ہیں. کون فاطمہ؟ انب دو فاطمہ الزہرا. اب لوگوں کو یہ فکر کی حالت نہ ہو تم بولتے حسن اور حسین ہوتا ہے اجا بلال فاطمہ دو ہی بیٹے ہی ہوتے تھے. کس کے بیٹے؟ امام حسن کے امام حسین. امام حسن کی شہادت تو 10 سال گزر چکے. کس کے بیٹے؟ حسین کے بیٹے امام حسین. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ منظر دیکھ رہے لوگ تم سب کو بھی بتایا ہے کہ تم جو دیکھ رہے ہو غلط نہیں دیکھ رہے ہو. انب مقتول ظلم اظہار گرامی. میں دوسرا فقرات کے سامنے نقل کروں گا ترجمہ نہیں کروں گا. پہلے فقرے کا ترجمہ کرتا ہوں. انب مقتول ظلم میں اس کا بیٹا ہوں جس کو بڑے ظلم کے ساتھ شہید کیا گیا. تصور بنائے کہ دربار علی کہاں کے لوگ دن بھر بڑے بیڑیوں میں چپڑا ہوا انسان نوجوان قیدی وہ بات سے کہہ رہا ہے. اس نے کہا ہے کہ میرے ساتھ علم بھی ہے علم بھی ہے. علم کی اس سے بڑھ کر مثال کیا ہوگی کہ ممبر سے بڑے سکون کے ساتھ انب مقتول ظلم اس کا بیٹا ہوں اس کو حالت میں بڑے ظلم کے ساتھ قتل کیا گیا. تشریح اس کے بعد کے فقرے میں فوراً بعد کا فقرہ سنیے. کیوں اس کے بعد فوراً یہ فکر ہے؟ کہیں اور ہوتا اور میں ترجمہ نہیں کروں گا. انب مقتول ظلم اور ظلم کے ساتھ جس کو قتل کیا گیا توجہ کہیے ذہن میں رہے گا جس کو بہت ظلم کے ساتھ قتل کیا گیا. اس کے کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ دوسرے فکرے سے تشریح کر دی میرے مولا نے. انب مجسوس الراس بالفقر اس کا ترجمہ نہیں کروں. انب الرخشان پیاسے کا بیٹا ہوں جو پیاس کی حالت رخشان حتی قضا پیاس کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو گیا. انب قریب جلدہ اس کا بیٹا ہوں جس کا لاشا بے گول کفن انب مستوب امام مبرنا اس کا بیٹا ہوں جس کا بابا اللہ بچھو. انب من بغت علیہ ملائکۃ السماء میں اس کا بیٹا ہوں جس کا ملائکہ آسمان میں ماہا پڑا دریا کیا. انب من لاحق علیہ الجن بالارض والسیر بالہوا اس کا بیٹا ہوں اس کو جنہوں نے دعا کیا پرندوں نے ماتم کیا. میرا مولا یہ سب بیان کرتا جا رہا ہے کہ دو فکرے بہت ہی سر کو اذیت دینے والے ہیں. تصور کرے دنیا کے سامنے دو کے نیزہ پر سر حسین سامنے پورا مجمع
ظالموں اور قاتلوں کا بچہ. حضرت میرا بیمار امام کہہ رہا ہے انندو من رأسو ول سنان یودا، اس کا بیٹا اور اس کا سر دو کہ لیلا و حدیث انندو من رأسو ول سنان یودا، اس کا سر دو کہ لیلا. حدیثاً پیش کیا جا رہا ہے آخری فکرہ انندو من ادھر عراق کے شام میں سکما تو اس کا بیٹا ہو جس کے ہے راوی نے لکھا زدنا اس میں مقابل ولوی لوگ چیخے مار مار کے رو رہے تھے. بشے عزیز نے حدوث الفتنہ یزید جڑا اشارہ کیا موسیق کو موسیق نے کہا اللہ اکبر میں لا شیخ کرو من اللہ. اس نے کہا صدر لا الہ الا اللہ خمیرات شہد ابی اشاری و بشیر دہریات اصلی و اعظمی اور بعد اس کی گواہی لکھتی. اور اس نے کہا صدر محمد رسول اللہ. قلبِ اتفاق یزید اتفاق الامام الہ یزید آپ مستفید ہوتے ہیں پر یزید کے ذرا یزید محمد الحاضر جلدی اندر دو اس کا نام دیا جائے میرے جد کے تیرے جد. کوئی جواب تعزیز دوستو آپ نے خدایا اگر کہتا ہے میرے جب تو مدد قبر ہو اگر نواسے تو اگر تو کہتا ہے میرے جب نے لباس ہوئے تعاق ہو رہا گھر والوں کے ساتھ نیدی بنا کر کیوں بنایا. بس یہاں موزے اتنا لکھتا ہے کہ وہاں ممبر سے انا بیان کرتے جا رہے تھے اپنے مسائل کو. یزید اٹھ کر جا رہا تھا لوگ دوڑ دوڑ کر آ رہے تھے امام کے پیروں میں ہاتھ ڈالتے تھے کوئی ہاتھوں کو چھوٹتا تھا. آقا یہ بتائیے ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ اتنے بھی امام نے فرمایا تم نے انصاف نہیں کیا. ارے کسی کے گھر سے ایک جنازہ اٹھتا ہے میرے گھر سے 18 جنازے.